مووی سٹارٹ ہوتی ہے تو ویسٹ ورجینیا کے ایک ٹاؤن کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ہیلووین کے دن لوگ ایک فیسٹیول سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس نیوز کو کور کر رہی تھی ایک نیوز رپورٹر کیلی۔ اس فیسٹیول میں لوگ کریپنگ اور اسٹرینج بن کر گھوم رہے تھے۔ نیوز کورنگ کرنے کے بعد بریک لینے کے بعد جاگنگ پر چلی جاتی ہے۔ جاگنگ کرتے کرتے اسے نہیں پتا چلتا وہ جنگل میں چلی گئی ہے اور تبھی اس کے سامنے سوتوت آ جاتا ہے۔ اسے دیکھ کر وہ ہنسنے لگ جاتی ہے کیونکہ ہر کوئی اسی گیٹ اپ میں پھر رہا تھا فیسٹیول کی وجہ سے، لیکن وہ اس پر زیادہ دھیان نہیں دیتی اور اس کو اگنور کر کے وہ آگے بڑھ جاتی ہے۔ کچھ دور آگے جانے کے بعد اسے ون آئی ملتا ہے، وہ اس کو بلیک کوسٹیوم کہہ کر آگے بڑھ جاتی ہے۔ پھر اب اس کے سامنے آ جاتا ہے تھری فنگر۔ ظاہر ہے کہ تھری فنگر سب سے زیادہ خطرناک ہے، اس وجہ سے وہ اس کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیتا۔ کیلنگ اسے فنگر دکھاتی ہے، وہ اسے کاٹ دیتا ہے۔ کیلنگ کسی طریقے سے اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگتی ہے اور تبھی اس کے سامنے ایک آدمی آ جاتا ہے جو کہ اس کی ہیلپ کرتا ہے، بلکہ وہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ میلاڈ تھا۔ وہ اس کی ہیلپ کرنے کا ڈرامہ کریٹ کر کے خود ہی اس کو مار دیتا ہے۔ پھر یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تینوں بھائی اسی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ تینوں بھائی اس سیریمڈونیا سے نکل کر یعنی میلاڈ کو مل ہی گئے تھے۔ اب وہ اسی کے ساتھ رہتے ہیں اور اسی کے لیے کام کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی ان جیسا ہے، ایک سیریل کلر ہے اور مارنے کے بعد لوگوں کو کھا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ان کی عادت ہے یہ وہی کرتے ہیں، یعنی وہ کیلنگ کی باڈی کو اپنے کیبن میں لے جا کر کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہیں پر انہیں میلاڈ ڈانٹتا ہے، بہت غصہ ہوتا ہے کیونکہ وہ ثبوتوں کو ٹھکانے نہیں لگاتے تھے، تینوں اس سے ڈر کر رہتے تھے۔ اس کے بعد ہمیں 5 کالج فرینڈ دکھائے جاتے ہیں، وہ بھی اسی ماؤنٹین فیسٹیول میں جا رہے ہوتے ہیں۔ پھر راستے میں جان بوجھ کر مینارڈ ان کی کار کے سامنے آ جاتا ہے، اس کو بچانے کی وجہ سے ان کی گاڑی کریش ہو جاتی ہے، وہ ایک درخت میں جا کر لگ جاتے ہیں۔ مینارڈ ان کو ایسے شو کرواتا ہے جیسے وہ ان کی گاڑی سے ٹکرا گیا ہو۔ ان فرینڈز میں بلی جو کہ کار ڈرائیو کر رہا تھا، اسے پورا یقین تھا کہ کار نے اس کو ٹچ بھی نہیں کیا۔ جیسے ہی بلی اس کو چیک کرنے کے لیے اس کی طرف بڑھتا ہے تو وہ اس کے اوپر چاقو سے اٹیک کر دیتا ہے، جس پر وہ تینوں فرینڈ مل کر اس کو پیٹنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ سب کچھ وہ تینوں بھائی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ تینوں برادر ان پر اٹیک کرنے ہی والے ہوتے ہیں کہ پولیس آفیسر، شیرف اینجلا اور ڈپٹی بگز وہاں پر آ جاتے ہیں۔ اینجلا ان سب کو اریسٹ کرتی ہے اور اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ وہ ڈپٹی بگز کو ٹرک آنے تک وہی رکنے کا کہتی ہے اور پھر ان لوگوں کے جاتے ہی وہ تینوں ڈپٹی پہ اٹیک کر دیتے ہیں اور اس کو جان سے مار ڈالتے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ بلی جو سارا بلیم اپنے اوپر رکھ کر اپنے دوستوں کو آزاد کروا دیتا ہے۔ پھر وہ سارے دوست ایک ہوٹل میں روم لے لیتے ہیں۔ پھر انویسٹیگیشن کے دوران اینجلا کو یہ پتا چلتا ہے کہ مینارڈ ایک وانٹڈ کرمنل ہے، جس پر وہ ہائیسٹ اتھارٹی کو انفارم کر دیتی ہے۔ پھر وہ لوگ صبح آ کر اس کو وہاں سے لے جانے کا کہتے ہیں، جس پر مینارڈ اسے کہتا ہے کہ وہ صبح تک زندہ بچے گی نہیں کیونکہ سب لوگ اس فیسٹیول میں جا چکے تھے۔ اب پورا ٹاؤن خالی ہو چکا تھا کیونکہ وہ فیسٹیول ٹاؤن کے باہر ہو رہا تھا۔ وہ تینوں بھائی اپنے ٹرک کی مدد سے فون پاور کو بھی گرا دیتے ہیں اور ایسا ہوتے ہی سب کے موبائل کے سگنلز چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ پاور پلانٹ میں جاتے ہیں اور پھر وہاں پر پاور کٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیکیورٹی گارڈ انہیں دیکھ لیتا ہے، پھر وہ اس کو ہی بجلی کی تاروں میں پھنسا کر بری طرح مار دیتے ہیں۔ اس سے ان کا موٹیو پورا ہو جاتا ہے، یعنی پاور بھی کٹ جاتی ہے۔ انجلا باقی پولیس آفیسر سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن سب فیسٹیول میں بیزی تھے۔ بلی کی فرینڈ روز اسے کھانا دینے کے لیے نکلتی ہے لیکن تھری فنگر بری طرح اسے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ وہ اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگنے کی پوری کوشش کرتی ہے لیکن آخر میں تھری فنگر اسے پکڑ کر مار ڈالتا ہے۔ دوسری طرف ان فرینڈ میں جولیا جا رہا ہوتا ہے اور وہ بھی نکل پڑتا ہے۔ راستے میں تھری فنگر اس کو کاٹ رہا ہوتا ہے لیکن جولین کی نظر اس پر نہیں پڑتی اور وہ بالکل سیدھا نکل جاتا ہے۔ جولین پولیس اسٹیشن پہنچ جاتا ہے اور وہاں پر بلی اسے کروس کے بارے میں ہی پوچھتا ہے، جس پر جولین بتاتا ہے وہ تو اس کے یہاں پر آنے سے پہلے ہی نکل چکی تھی۔ پیچھے سے لیٹا شاور لینے کے لیے جاتی ہے، پھر تبھی سوتوت ان کے فرینڈ ڈس کو پکڑ کے بھی لے جاتا ہے۔ اس کی آواز سن کر لیٹا باہر آتی ہے اور ون آئی اس پہ بھی اٹیک کر دیتا ہے۔ اسی طرح بڑی مشکل سے وہ اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ پولیس اسٹیشن کے دروازے پہ کوئی لاک کرتا ہے، بلی سمجھتا ہے کہ شاید یہ کروس ہوگی
لیکن اینجلا چیک کرتی ہے تو وہاں پر اس کا ہسبینڈ ہوتا ہے جو اس کے لیے کھانا لے کر آیا ہوتا ہے. وہ اسے کھانا دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے. وہ تینوں بھائی گس کو باندھ کر ہتھوڑے سے اس کے پاؤں پہ مار مار کر اس کی ٹانگیں پوری طرح سے توڑ دیتے ہیں. اس کے بعد وہ اس کو لے جا کر پولیس اسٹیشن کے باہر پھینک دیتے ہیں. وہ مدد کے لیے کافی چلاتا ہے اور بلی اور جولین اسے فوراً پہچان لیتے ہیں. اینجلا اس کی مدد کرنے کے لیے باہر جاتی ہے. پھر وہ تینوں اس پر ٹرک چلا کر بری طرح اس کو کچل دیتے ہیں اور اینجلا کچھ بھی نہیں کر پاتی. اس کے بعد وہ اس کی باڈی روڈ پر سے ہٹا کر سائڈ پر رکھ دیتے ہیں. اینجلا، بلی، جولین اور ایک اور پریزنر کو شاٹ گن دے کر انہیں ڈیوٹی اسائن کر دیتی ہے. بلی جو کہ کروز کو ڈھونڈنا چاہتا تھا لیکن اینجلا اس کو صاف انکار کر دیتی ہے اور وہ اسٹیشن کو گارڈ کرنے کا کہتی ہے. خود وہ خود ہی ایک قریبی شاپ پر جاتی ہے جہاں پر ریڈیو اور جنریٹر تھا. بڑی بہادری سے وہ وہاں پہنچ کر جنریٹر کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ کسی سے کانٹیکٹ بھی کر لیتی ہے جس پر وہ بیک اپ بلانے کا کہتی ہے. لیکن جس لڑکے سے اس کا کانٹیکٹ ہوا تھا وہ سوچتا ہے کہ شاید یہ کوئی ہیلووین پرینک ہے. وہ اس کو اتنا سیریس نہیں لیتا. اتنی ہی دیر میں لیٹا بھی پولیس اسٹیشن پہنچ جاتی ہے اور دروازے کو لاک کرتی ہے. وہ پریزنر بغیر کچھ سوچے سمجھے گولی چلا دیتا ہے. گولی کی آواز سن کر اینجلا چیک کرنے جاتی ہے. یہاں پر گڈ لک یہ ہوتا ہے کہ لیٹا کو کوئی بھی چوٹ نہیں پہنچتی اور پھر بلی اسے کروز کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن وہ بھی کروز کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی. اور پھر بلی جولین کے ساتھ کروز کو ڈھونڈنے جاتا ہے اور کچھ دور چلنے کے بعد انہیں کروز کی باڈی سڑک کے بیچ میں پڑی ہوئی ملتی ہے. اسے مرا ہوا دیکھ کے بلی اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے اور تبھی وہاں پر تھری فنگر بھی آ جاتا ہے. وہ دونوں اس کے پیچھے بھاگنے لگ جاتے ہیں اور اس کے ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں. اور جب بلی کو ہوش آتا ہے تو وہ جب دیکھتا ہے کہ وہ فٹ بال فیلڈ میں دبا ہوا ہوتا ہے. اس کا صرف سر ہی باہر تھا. اس کے پاس ہی جولین بھی زمین پر لیٹا ہوا تھا. اس کا پاؤں زنجیروں سے باندھا گیا تھا. ابھی وہ لوگ وہاں سے بھاگنے کا سوچ ہی رہے ہوتے ہیں کہ تھری فنگر سامنے سے سنو بلاک لے کر ان کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے. بلی یہ دیکھ کر فوراً سمجھ جاتا ہے کہ اس کی ڈیتھ کیسے ہونے والی ہے لیکن تھری فنگر اسے سامنے سے نہیں مارتا لیکن وہ سنو بلور کو پیچھے کی طرف سے لا کر اس کا سر کاٹ دیتا ہے. بلی کو مارنے کے بعد وہ جولین کی طرف بڑھتا ہے. جولین جو کہ بندھا ہوا تھا وہ بھی بھاگ نہیں سکتا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے تھری فنگر اسے بھی مار دیتا ہے. کافی ٹائم گزر جانے کے بعد اب بھی جب بلی اور جولین واپس نہیں آتے تب اینجلا اس پریزنر موس کو فیسٹیول میں جا کر مدد لانے کے لیے کہتی ہے. اینجلا اسے اپنی کار میں بٹھا دیتی ہے اور وہ وہاں سے چل پڑتا ہے اور وہ مین روڈ پر پہنچ جاتا ہے لیکن جلدی میں ٹینشن کی وجہ سے سامنے لگی ہوئی وائر اسے نظر نہیں آتی تو اس کی کار کریش ہو جاتی ہے جس پہ تینوں بھائی اس کو پکڑ کر پولیس اسٹیشن کے پاس ہی ایک شاپ میں لے آتے ہیں. وہاں پر وہ اسے ایک ڈرم میں بند کر کے نیچے سے آگ لگا دیتے ہیں. اینجلا کو موس کے چیخنے کی آوازیں آتی ہیں اور وہ اسے بچانے جاتی ہے. اگر جیسے ہی وہ اس دکان تک پہنچتی ہے تو وہاں پر ایک بہت بڑا بلاسٹ ہو جاتا ہے. پیچھے سے منارڈ لیٹا کو لالچ دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر وہ اس کو یہاں سے نکال دے گی تو وہ اس کو نہیں مارے گا لیکن بدقسمتی سے لیٹا اس کی باتوں میں آ ہی جاتی ہے اور پھر وہ منارڈ کو وہاں سے نکالتی ہے لیکن اس کا بدلہ وہ یہ دیتا ہے کہ اس کی وہ دونوں آنکھیں ہی نکال لیتا ہے. وہ اس کی آنکھیں پھوڑ دیتا ہے اور وہ چلاتی ہوئی باہر آتی ہے اور وہیں پر اینجلا اسے دیکھ لیتی ہے, اس کی طرف بھاگتی ہے اور تبھی مینارڈ بھی باہر آ جاتا ہے اور اسے شوٹ کرنے ہی والا ہوتا ہے. اس سے پہلے ہی اینجلا اس کی شولڈر پہ شوٹ کر دیتی ہے. اس کے بعد وہ دونوں کو پولیس اسٹیشن لے کر آتی ہے اور مین آرٹ کو دوبارہ سے لوک میں بند کر دیتی ہے اور پھر اینجلا خود مدد لینے کے لیے باہر جاتی ہے. باہر اسے اپنے ہسبینڈ کی کار نظر آتی ہے. کار کے پاس جا کر وہ دیکھتی ہے کہ اس کے ہسبینڈ کو اندر ہی کسی نے باندھا ہوا ہے لیکن اسے وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ایک ٹریپ ہے. اس کے ہسبینڈ کے سر کے اوپر ایک تیز دھار والا چاقو لگا ہوا تھا جو سیدھا کار کے دروازے کے ساتھ اٹیچ تھا. وہ جلدی سے جا کر دروازہ کھول دیتی ہے اور وہ چاقو اس کے ہسبینڈ کو بیچ میں سے چیر دیتا ہے. اتنے میں پیچھے سے تھری فنگر ٹرک لے کے آ جاتا ہے اور سیدھا لا کر کار میں مارتا ہے. اینجلا بڑی مشکل سے اپنی جان تو بچا لیتی ہے لیکن فوراً تھری فنگر باہر نکلتا ہے اور اسے اتنا مارتا ہے
کہ اسے مار مار کر بے ہوش کر دیتا ہے۔ دوسری طرف مینارڈ پوری لائف کے لیے لیٹا کو ٹارچر کرنے کی دھمکی دے رہا ہوتا ہے۔ اس کی باتیں سن کر لیٹا کافی ڈر جاتی ہے اور وہاں سے نکل جاتی ہے۔ جب اینجلا کو ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ پولیس اسٹیشن میں بندھی ہوئی ہے اور وہ تینوں بھائی وہاں پر پیٹرول چھڑک رہے ہوتے ہیں۔ مینارڈ اینجلا کو کہتا ہے اس کے پاس مرنے کے لیے 2 چوائس ہیں، ایک یہ کہ یا تو وہ جل کے مر سکتی ہے یا تو اس کے فیس سے ایک شارٹ گن اٹیچ ہے جس کا ٹریگل اس کے پاؤں میں ہے، جیسے ہی وہ اپنی ایڑیاں زمین پر رکھے گی اس کا سر اڑ جائے گا۔ وہ اسے ایک دردناک اور ایک آسان موت چوز کرنے کا کہتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پورے پولیس اسٹیشن میں آگ لگا کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور جیسے ہی وہ باہر آ کر ٹرک میں بیٹھتا ہے اندر سے اسے شارٹ گن کی آواز آتی ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ اینجلا نے دوسرے طریقے سے مرنے کو چنا۔ لیٹا چلتے چلتے ایک روڈ پر پہنچ جاتی ہے اور تبھی اسے ایک گاڑی کی آواز آتی ہے۔ وہ اس سے ہیلپ مانگتی ہے لیکن بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ وہ مینارڈ کا ہی ٹرک تھا۔ 3 فنگر نیچے اترتا ہے اور وہ لیٹا کو گاڑی میں دھکیل دیتا ہے۔ پھر اندر مینارڈ لیٹا کو ویلکم کہتا ہے اور وہ سب اس کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور یہیں پہ ہماری مووی اینڈ ہو جاتی ہے۔ اور ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔